مولانا حبیب الرحمن کے بیانات کے لیے مولانا کے آفیشیل چینل مولانا حبیب الرحمن کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں تعجب کی چیز تھے؟ سورہ کہف کی یہ تفسیر یہاں تک پہنچی تھی کہ قریش مکہ کے منافقین اور مشرکین وہ اسلام کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے لوگوں کو سمجھاتے تو ان کی کوشش یہی رہتی کہ کسی طرح وہ اسلام کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ ان میں ایک آدمی تھا کفار قریش میں، نضر ابن حارث۔ وہ یوں کرتا کہ مکہ کے اطراف میں گھومتا اور سفر کرتا، اور جو لوگ پرانی قصے اور کہانیاں سناتے تھے اس کو یاد کر لیتا، اور جب مکہ آتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام مجید کی آیت پڑھ کر سناتے اور لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے، اور اس کے بعد جب آپ اٹھ کر چلے جاتے تو یہ آپ کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو یوں کہتا کہ میں اس سے اچھی کہانی اور قصے آپ کو سنا سکتا ہوں۔ چنانچہ لوگوں کو قصے اور کہانی سناتا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کلام مجید کی آیات کے اندر اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کی اور ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی جو طاقت رکھی ہے وہ کسی اور کلام میں نہیں ہے۔ کہ کلام مجید کو سن کر جس طرح عرب کے مشرکین اور عرب کے لوگ ان کا دل جس طرح پگھلتا تھا، تو اس سے کہانی میں یہ بات کہاں سے آ سکتی؟ لہذا روز بروز اسلام کو ترقی ہوتی رہی۔ ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی کفار مکہ کو۔ یہ یہود مدینہ کے پاس گئے، یہود کے علماء کے پاس جن کو آسمانی کتابوں کا بڑا علم تھا، اور ان کے پاس جا کے بات رکھی۔ تو انہوں نے 3 سوالات ان کو دیے تھے کہ تم 3 سوالات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کرنا، اور گمان یہ تھا کہ آپ جواب نہیں دے پائیں گے، لہذا آپ کا چرچا ختم ہو جائے گا اور اسلام گویا مغلوب ہو جائے گا، کوئی بات نہیں سنے گا اسلام۔ ان 3 سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا اصحاب کہف کا قصہ، اور وہ یہودی علماء یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کو زیادہ اہمیت دی انہوں نے۔ چنانچہ یہ آئے اور انہوں نے سوال کیا تو
کلام مجید نے یہاں سے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، خصوصاً آج کے نوجوان بچوں کے لیے اور اس زمانے کی پیڑھی کے لیے یہ واقعات بہت اہمیت کے حامل ہیں، بہت معنی رکھتے ہیں یہ واقعات کہ کس طرح اسلام پر عمل کرنے کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے چند نوجوان پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اللہ نے راستہ بنایا اور انہوں نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی، اور قرآن مجید میں اللہ نے ان کے واقعے کو ذکر فرمایا آج کے نوجوان بچوں کے لیے۔ بہرحال قرآن نے یہی سے ان کے واقعے کو بیان کیا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں تعجب کی چیز ہے؟ سوال کرنے والوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ بڑے تعجب کی چیز ہے۔ دنیا کے اندر ایسے ڈھیروں واقعات ہیں جو اس سے بھی بڑھ کر تعجب کی چیز ہے، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو آپ 3 دن غار میں رکوش رہے، 3 دن آپ چھپے غار کے اندر، وہ بھی ایک غار تھی۔ کفار مکہ تلاش کرتے کرتے اس غار کے منہ پر آ گئے۔ مفسرین نے کہا کہ اگر وہ بیٹھ کر دیکھ لیتے، جھک بھی جاتے ذرا سا، تو علماء کہتے ہیں کہ دیکھ لیتے آسانی سے، اس لیے کہ صدیق اکبر تو ان کے پاؤں دیکھ رہے تھے کہ غار کے منہ پر آ گئے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب کوئی دین پر چلتا ہے تو قدرت اس کا ساتھ دیتی ہے، چلنے والے تو ہوں تو بھی اس طرح بچا لیتی ہے کہ غار کے دہانے پر یعنی منہ پر آ گئے، لیکن اللہ نے کفار مکہ کو وہاں سے پلٹا دیا کہ یہاں تو اس غار کے منہ پر تو مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، کہ یہاں ویسے کون جا سکتا ہے، وہیں سے پلٹا دیا۔ ایسے ڈھیروں واقعات اسی صورت کے اندر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کا واقعہ اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ ہمارے لیے یہ سوال کوئی بڑے تعجب کی چیز نہیں ہے کہ پوچھنے والے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کا کیا قصہ ہوا، گویا وہ اپنے من میں یہ بات بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ بتلا نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز تعجب کی نہیں۔ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، یہاں پر ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں اس آیت میں، اصحاب الکہف اور رقیم، غار والے اور کتبے والے۔ کتبہ یعنی تختی، بورڈ کے اوپر کچھ لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رقیم، یعنی لکھنے والی، جس پر لکھا جاتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ غار والے اور رقیم یعنی کتبے والے یہ دونوں الگ الگ لوگ تھے یا ایک ہی تھے، ایک ہی جماعت کے دونوں؟ امام بخاری علیہ الرحمن بخاری شریف کے اندر 2 الگ الگ جگہ پر ان دونوں نے نام لکھے، الگ الگ عنوان بنائے، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم۔ تو انہوں نے کہا اصحاب کہف تو غار والے، یہ چند نوجوانوں کا قصہ جو بادشاہ کے ظلم و خوف سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے، اور رقیم ان 3 شخصوں کا تذکرہ جن کو بخاری شریف میں اور حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ یہ 3 شخص تھے کہ جو روزی روٹی کی تلاش میں نکلے،
یہ تین شخصوں کا واقعہ بیان ہوا ہے حدیث پاک میں، کہ اس میں سے ایک شخص وہ تھا، جب یہ واقعہ یوں ہے کہ جب تلاش کے لیے نکلے تو راستے میں بہت زور کی بارش اور طوفان آیا۔ یہ تینوں لوگ ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے۔ ہوا یوں کہ طوفان کی وجہ سے ایک بڑی چٹان آئی اور اس غار کے منہ پر جا کر لگ گئی۔ اب یہ تینوں حضرات اس غار کے اندر پیک ہو گئے۔ ان تینوں نے کہا کہ نکلنے کی تو کوئی صورت ہے نہیں، اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے جو اللہ کے لیے کیے ہوں وہ یاد کر کے اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ باری تعالیٰ، میں جنگل میں بکریاں چرانے جاتا ہوں، ایک دن ایسا ہوا کہ میں دور نکل گیا کسی وجہ سے۔ میرا معمول یہ تھا کہ میں آ کر اپنے ماں باپ کو شام کو دودھ پلایا کرتا تھا، سب سے پہلے ان کو دودھ پیش کرتا تھا، پھر وہ سوتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں لیٹ آیا اور میرے والدین سو چکے تھے، تو میں دودھ کا کٹورا لے کے ان کے سرانے کھڑا ہو گیا سر کے پاس، اور جب ان کو میں نے جگایا نہیں تو ان کی نیند میں خلل ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی، چنانچہ میں ایسے ہی کھڑا رہا دودھ کا پیالہ لے کر اور ان کے جاگنے کا انتظار کیا میں۔ جب وہ جاگ گئے، بیدار ہو گئے نیند سے، اس کے بعد ان کو میں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ اگر اللہ پاک میں نے یہ خدمت صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کی تھی تو یہ مصیبت ہم سے ہٹا دی۔ چنانچہ وہ چٹان جو غار کے منہ پر آ کر لگ گئی تھی تھوڑی سی سرک گئی۔ دوسرے نوجوان نے اپنا ایک قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ باری تعالیٰ، میں تجارت کرتا تھا، میں نے چند مزدور لیے تجارت کرنے کے لیے۔ اس میں سے ایک نوجوان نے آ کر میرے پاس، ایک شخص نے آ کر مزدوری کی، لیکن ہوا یوں کہ وہ لیٹ آیا کام پر۔ دوسرے مزدور صبح آ گئے، غالباً وہ دوپہر میں آیا، تھوڑا لیٹ آیا۔ میں نے دوسروں کو پوری مزدوری دی پورے دن کی، اور اس کی تھوڑی سی کاٹ دی۔ وہ ناراض ہو گیا، حالانکہ اس نے کام ان کے برابر کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی مزدوری نہیں لی، اس نے کہا کہ یہ آپ کے پاس ہے، ناراض ہو کے چلا گیا۔ تو میں نے اس کی مزدوری کو اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھ لیا، لیکن پھر اس کو میں نے تجارت میں لگا دیا، بزنس میں، جو اس سے بکریاں خرید لی۔ اللہ پاک نے اس میں خوب برکت دی، اور پھر خوب سامان بڑھ گیا، اس تجارت میں اتنی برکت ہوئی۔ پھر ایک مدت کے بعد وہ مزدور دوبارہ آیا، اس کو یاد آیا، پریشانی کا موقع آ گیا، چلو جاؤ اس کے پاس جا کے لے لو۔ جب میرے پاس آیا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ سارا، یہ بکریاں، یہ گائے اور یہ ساری چیزیں، بہت لمبا تجارت کا سامان کا، یہ سب تیرا ہے، تو لے لے۔ اس نے کہا خدا کے بندے مذاق نہ کر، مجھے صرف میری مزدوری دے دے۔ اس نے کہا کہ یہی تیری سب مزدوری ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ تو اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، تو میں نے تیری مزدوری کو تجارت میں، بزنس میں لگا دیا۔ اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ وہ ریوڑ بڑھتا گیا اور اتنا بڑا سامان کھڑا ہو گیا تیری تجارت کے لیے۔ تو اس نے کہا غار کے اندر کہ مولا کریم، باری تعالیٰ، اگر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے واسطے کیا تھا تو یہ غار کا پتھر ہٹا دیجیے۔ چنانچہ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور وہ چٹان تھوڑی اور ہٹ گئی۔ تیسرے شخص نے بھی اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ کہا سالی کا زمانہ تھا، لوگ بھوکوں مر رہے تھے، ایک عورت میرے پاس آئی، میں مالدار تھا، اس نے مجھ سے پیسوں کا تقاضا کیا، تو میں نے اس کو کہا کہ پیسے تو دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے تو چاہیے۔ وہ چلی گئی، اس مرتبہ 2-3 بار ہوا، بہرحال وہ خاکوں کی ماری تھی، بچے بھوک مر رہے تھے، وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ میں نے اس کو رقم دے دی ایک تھیلی کے اندر اشرفیوں کی،
پھر اس کے ساتھ میں منہ کالا کرنے کے لیے بیٹھا تو وہ گھبرانے لگ گئی، کپکپانے لگ گئی۔ تو میں نے اس سے کہا کیا ہوا؟ معاملہ تو اپنا طے ہوا ہے، تجھے کیا ہوا، کیوں کپکپاتی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا۔ تو اس نے کہا کہ اس کی بات میرے دل پہ چوٹ کر گئی، اور میں نے کہا کہ یہ فاقے کی حالت میں بھی اتنی اللہ سے ڈر رہی ہے تنگ دستی میں، اور میں مالدار ہوں کر ایسے کرتوت کیے جا رہا۔ چنانچہ وہ بات میرے دل کو لگی، میں نے وہ رقم بھی اس کو واپس کر دی، اور اس کو میں نے چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے آپ کی وجہ سے آپ کے خاطر آپ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا، چنانچہ وہ چٹان پوری ہٹ گئی۔ تو کہتے ہیں رقیب، امام بخاری نے جو بخاری شریف میں اندر جو واقعہ حدیث کے باب میں نقل کیا ہے، کہا یہ رقیب سے وہ لوگ مراد ہیں، اور اصحاب کہف سے غار والے، وہ جو چند نوجوانوں کا قصہ بیان کیا۔ لیکن مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جماعت ایک ہی ہے، لیکن ان دونوں کے لقب ایک ہی جماعت کے الگ الگ نام ہیں، دو نام، جماعت ایک ہی۔ کہ کہف تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ غار میں گئے تھے، کہف کہتے ہیں غار کو، بادشاہ سے بچنے کے لیے وہ چھپ گئے تھے غار میں۔ اور رقیب عربی میں اس کا معنی آتا ہے کسی تختی پر لکھنا۔ تو چونکہ اس وقت کے بادشاہ نے یہ واقعہ بڑا عجیب دیکھا کہ وہ نوجوان غار میں چھپ گئے، اور وہ سرکاری طور پر جب ان کی تلاش کے لیے لوگ دوڑائے تو وہ ملے نہیں، تو ان کے نام کی انٹری ایک تختی کے اوپر کر لی، بورڈ پر گویا لکھ لی۔ اس دور میں جو بھی پتھروں پر لکھتے تھے یا کائی پہ بھی لکھتے تھے، آج تو بلیک بورڈ اور کاغذ اور پتہ نہیں ترقی ہو گئی، تو ان کے نام لکھ کر تاکہ بعد میں کبھی ملے تو ان کا حال لوگوں کو پتہ چلے کہ چند نوجوان چلے گئے تھے اور چھپ گئے تھے۔ وہ سرکاری خزانے میں وہ تختی ان کے نام لکھ کر ڈال دی، تو اس کو کہتے ہیں رقیب۔ اور غار میں چھپے تھے، اس وجہ سے ان کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ دیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے۔ اچھا ایک بات اور ہے، اصحاب کہف کتنے آدمی تھے، کتنے نوجوان تھے، یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ قرآن نے ان تمام چیزوں کو بیان نہیں کیا، کیونکہ قرآن کا مزاج اور عادت یہ ہے کہ جو سبق آموز، جس سے لوگ عبرت پکڑ سکیں، اسی چیز کو بیان کیا جاتا۔ کوئی قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں کہ پورے قصے اور کہانی کو نقل کرے، تو جو خاص عبرت پکڑنے کی چیز ہوتی ہے کہ جس سے انسان عبرت پکڑ لے، انبیاء علیہ السلام اور واقعات جو بیان کیے قرآن نے، ان میں سے خاص اس چیز کو بیان کیا جاتا، ادھر ادھر کی چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اس لیے قرآن نے یہ بیان نہیں کیا صاف طور سے تو کتنے افراد تھے، آگے آئے گا مفسرین نے بیان کیا کتنے افراد تھے اور کہاں یہ واقعہ پیش آیا، یہ بھی بیان نہیں کیا۔ اس لیے اس دور کے مفسرین نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، جب قرآن نے بیان نہیں کیا، جس کو اللہ پاک نے چھپایا اس کو ہم کیوں بیان کریں۔ لیکن بعد کے مفسرین نے اس کے اوپر کام کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بات کا اس دور میں پتہ چلنا چاہیے۔ یہ اندازہ تو لگائے، حقیقت حال تو اصل میں اللہ کو ہی معلوم ہے کہ صحیح واقعہ کیا پیش آیا، کہاں پیش آیا، کتنے افراد تھے، لیکن ہم اندازہ تو لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دور تاریخی اور جغرافیائی دور ہے، تاریخی دور ہے، تاریخی باتوں کو بہت اس سے سنا جاتا ہے اس دور کے اندر، اور جغرافیہ کی بڑی اہمیت ہے کہ کون سے علاقے میں کہاں کہاں پیش آیا۔ تو بہرحال مفسرین نے کوشش کی ہے اندازہ لگانے کی۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ واقعہ روم کے ایک شہر میں پیش آیا تھا، روم کا ایک شہر، اس کا نام تھا غالباً افسوس یا افسوس، اس کا نام بیان کیا ہے، اور اس کو ترسوس بھی کہتے ہیں۔ وہاں اس دور کا وہ شہر تھا، اور ایک بہت بڑے مفسر ہیں علامہ قرطبی علیہ الرحمہ،
اندلس کا جس میں مسلمانوں کی ایک زمانے میں بڑی حکومت رہی ہے اور زبردست حکومت مسلمانوں کی، بعد میں عیسائیوں نے مسلمانوں کمزوری کو دیکھ کر ان سب کو جو ہے بھگا دیا، تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک ظالم کو مسلط کر دیتا۔ تو امام قرطبی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ یہ اندلس کے اندر ایک شہر غرناطہ، اس کا ایک گاؤں ہے، تو وہاں اس گاؤں کے اندر وہاں کے مجاوروں نے یہ پتہ لگایا، یعنی وہاں پر یہ بات مشہور ہے کہ اس جگہ چند لاشیں پڑی ہوئی ہے آج تک، اور وہاں مسجد کی بھی تعمیر ہے اور ایک کتے کا بھی ڈھانچہ ہے وہاں پر، تو لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف؟ سب نے صرف اندازہ ہی لگایا، تمام مفسرین نے جو باتیں پیش کی ہے، ہمارے اس دور کے اندر اس ملک کے سب سے پہلے جو وزیر تعلیم تھے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس واقعے پر روشنی ڈالی اور انہوں نے بھی ایک جگہ کا نام لیا۔ بعض نے کہا کہ ایک شہر ہے جس کا نام ابھی میں نے لیا افسوس، یہ ترکی کا جو کنٹری ہے ترکی، اس کا ایک شہر ہے ازمیر، اس سے 20-25 کلومیٹر دور یہ شہر واقع ہے۔ افسوس اس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال ہم اس پر کتنی بھی بحث کر لیں اور کتنی بھی بات کر لیں، لیکن آخر میں تمام مفسرین نے یہی کہا ہے کہ حقیقت حال تو اللہ ہی کو معلوم، اس لیے کہا ابہموا ما ابہم اللہ، جس کو اللہ پاک نے چھپا کر رکھا چھپائی دینے دینا چاہیے۔ بس جو واقعات جن کو عبرت کے لیے بیان کیا ہے اللہ پاک نے، انہی واقعات سے ہمیں عبرت پکڑنا چاہیے۔ مختصر طور پر قرآن نے آگے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، یہاں پر مختصر بیان کیا ہے کہ چند نوجوان، ان کے زمانے کا ایک بادشاہ تھا روم کا، وہ بڑا سخت بت پرست تھا، لوگوں کو بت پرستی اور پوجا کروایا کرتا تھا، اور جو اس کی بات نہیں مانتا اس کو قتل کروا دیتا۔ اس طرح ایمان والے بڑے پریشان تھے۔ یہ دور کون سا تھا؟ بعض مفسرین نے یوں کہا ہے کہ یہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور تھا، لیکن اکثر مفسرین زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا۔ ہمارے دور کے وقت کے مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ سن عیسوی 250 میں پیش آیا، اور اس غار کے اندر اللہ پاک نے ان کو 300 سال تک سلائے رکھا، تو 250 اور 300 سال 550 سال ہو گئے عیسوی، اور 570 عیسوی کے اندر ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تو گویا آپ سے تقریباً 20 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ جب وہ 300 سال کے بعد بیدار ہوئے تو پھر اللہ نے واپس ان کو سلا دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کا مذہب جو حقیقی جو مذہب تھا، وہ حقیقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، اس دین پر یہ نوجوان عمل کر رہے تھے۔ تو اس بادشاہ نے، تو ان نوجوانوں کا تعلق شاہی خاندان سے، چنانچہ آگے پوری تفصیل سے واقعات آئیں گے کہ پھر انہوں نے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو بادشاہ کے سامنے جا کے صاف طور سے ظاہر کر دیا۔ یہ نوجوانوں کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی زمانے کے اندر انقلاب آیا ہے، نوجوانوں کی محنت سے آیا ہے۔ جب بھی نوجوان اپنی محنتوں سے جی چرائیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ دین کا کام نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کر چلے ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کی سیرت مبارکہ کے اندر
کہ زیادہ تر اکثر لوگ جو آپ کے ہاتھ پر شروع میں اسلام لائے ان میں اکثر حضرات نوجوان تھے. صدیق اکبر، فاروق اعظم اور بھی بہت سارے نوجوان، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نوجوان تھے. انہوں نے اس دین کے بیڑے کو اٹھایا. حضرت عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف اور بھی کئی صحابہ اکرام، نوجوانوں نے اس کام کو چلایا آگے اور انقلاب برپا کیا. تو نوجوانوں سے کام ہوتا ہے. اس لیے نوجوانی کی عبادت اور نوجوانی کے راتوں کو رونا اور ان کی محنت اللہ پاک کو نوجوانی کے زمانے کا بہت پسند ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو کام میں لائیں اور اسلام کی خدمت میں لگائیں کہ اللہ پاک کو یہ ٹائم بہت پسند ہے نوجوانی کا. بڑھاپے میں تو انسان گھوم پھر کر آ ہی جاتا ہے. جب کہاں جاؤں گا، پتہ نہیں کون سا دن آ جائے مجھے اٹھا کر لے جائے. امید بھی ختم ہو گئی. قدم سوئے مرتب نظر سوئے دنیا. آج کل کے بوڑھوں کا تو یہ حال ہے. قدم سوئے مرتب، یہ قدم تو روز بروز قبر کی طرف جا رہا ہے. نظر سوئے دنیا، نظر پھر دنیا کی طرف ہے. ابھی تو پوتا ہے، اس کی شادی دیکھ لوں پھر آنکھیں ٹھنڈی کر لوں گا. قدم سوئے مرتب نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. قرآن مجید کے واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کو جو ہے نوجوانوں کی عبادت، ان کی محنت بہت پسند ہے. جب بھی دین کی خدمت کے لیے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں اللہ پاک نے انہیں خوب کامیاب کیا ہے. اللہ پاک